اچھا شیخ صاحب، حکومت کی جو نااہلی ہے یا حکومت کے جو پرابلمز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے اور ان پر تنقید کرنی بنتی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم تنقید کرتے ہوئے سیاست بھی کھیل رہے ہوتے ہیں؟ اگر شیخ رشید حکومت کی پالیسیز پر تبصرہ کر رہا ہے تو کیا ہم یقین رکھیں کہ بالکل سنسیئر ایک تبصرہ ہو رہا ہے یا پھر اس میں سیاست بھی کھیلی جا رہی ہوتی ہے؟ میمو گیٹ سکینڈل کو ہم لے لیں، ایک مثال ہے شیخ صاحب، میمو گیٹ سکینڈل کو اگر ہم لے لیں تو جس طرح سے آپ میمو کے حوالے سے حکومت کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے جمہوریت میں انگلی اٹھانا، لیکن کیا بین الاقوامی سطح پہ ہم بدنام نہیں ہوتے ہیں؟ اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے ہمیں ان ایشوز سے؟ اگر آپ بین الاقوامی سطح پر اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے سی این این پر ابھی فلم دیکھ کر آیا ہوں کہ بچوں کی قبر سے 12 سال مردے کا بکر میں دیچکی میں گوشت کھاتے ہوئے دکھا رہے ہیں۔ میں یہی تو بات کر رہا ہوں شیخ صاحب، یہ واقعہ جب ہوا تھا نا میں نے بھی سنا تھا، لیکن ہمیں اس کا ڈھنڈورا، ان باتوں کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، گریبان میں جھانکنا چاہیے، پر جس طرح ہم دنیا کے سامنے ننگے ہو جاتے ہیں ویسے ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے کرتوت ہی ایسے ہوں کہ ہم ننگے ہوں اور ہم اپنے آپ کو یہ ظاہر کریں کہ ہم نے بڑا ٹیلر میڈ سوٹ پہنا ہوا ہے، یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری اصلیت ہے کہ ہم اپنے اقتدار کے مفاد کے لیے ملک کی سالمیت کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اس ملک کا چیف آف آرمی سٹاف کہتا ہے کہ اٹس کانسپریسی اگینسٹ دی ملٹری اینڈ دی سیکورٹی انسٹیٹیوشن۔ اچھا شیخ صاحب ایک بات بتائیے گا مجھے، آپ اپنا پروگرام کریں یا میری بات سن لیں؟ نہیں، میں دونوں کام کروں گا شیخ صاحب۔ ہے جی، آپ بات مکمل کر لیں پھر میں سوال پوچھ لیں۔ اوکے، آپ سوال کریں۔ اور سیکنڈلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب ہمیں بدنام کر دیا گیا ہے۔ بابا آگے ہمارے کون سے نیک نامی کے اتنے نام ہیں، آگے ہماری کون سی شہرت جو ہے، اتنی شور آفاق ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ ہم تو اس کا مطلب ہے شیخ صاحب آپ پلیز مجھے بھی بولنے کا موقع دیں، آپ سینئر آدمی ہیں، میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم اسی پالیسی کو کنٹینیو رکھیں۔ آپ نے ابھی عوام کی بات کی، قبرستان کی بات کی، اس واقعے کی بات کی، ایک آپ کا تجزیہ لینا چاہ رہا ہوں، ایک سیدھا سا سوال ہے، حکمرانوں میں زیادہ مسائل نظر آتے ہیں یا اس قوم میں بھی مسائل ہیں؟ ٹھیک ہے حکمرانوں کی نااہلی، کرپشن، انکمپٹنس اپنی جگہ پہ، من حیث القوم ہم ٹھیک ہیں؟ آف کورس ہم میں فنی خرابی ہے، ہمارے غلط فیصلوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ ہم نے جو غلط فیصلے کیے ہیں، ہم مٹھی بھر آٹے اور مٹھی بھر گھی کے ڈبے اور مٹھی بھر چینی اور خوبصورت ناروں کی زد میں آ کے ان کرپٹ، ڈسانس اور سلگش لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، اور اس کی سزا سب کو مل رہی ہے، ملنی چاہیے۔ اور جس جمہوریت کے اس وقت جائزہ ہو رہی ہے، ایک کامن آدمی سے پوچھیں کہ اس جمہوریت کا اس کو کیا کچھ ملا ہے؟ جس کے گھر بجلی کا بل اور گیس کا بل جا رہا ہے اس کے وہ ٹی وی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمہوریت ڈیلیور نہیں کر رہی شیخ صاحب، جمہوریت ڈیلیور نہیں کر رہی تو کیا حال ہے؟ اس کا یہی حال ہے کہ ان کو اتارا جائے اور نئے لوگ ڈیموکریٹولی لائے جائیں۔ ارلی الیکشنز ہونے چاہیے۔ میں کہتا ہوں جتنے جلدی کر لیں ان کے فائدے میں۔ ہم نے بھی لیٹ کیے تھے، یہ غلطی ہم نے بھی کی تھی اور ہماری وکٹیں اڑ گئی تھی، یہ بھی کر کے دیکھ لیں ان کی بھی وکٹیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سینٹ کے مارچ میں جو الیکشنز آ رہے ہیں اس سے پہلے ارلی الیکشنز ہو جائیں گے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز ریزائن کر دے گی؟ فائدہ نہیں ہوگا، وہ بڑے کلیئر ہیڈڈ الیکشن ہے، اس میں پیپلز پارٹی کو اکثریت ہوگی، جو عقل کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تبدیلی لائیں گے۔ نہیں تو اس سے پہلے ارلی الیکشنز ہو جائیں گے شیخ صاحب؟ نہیں ہو سکیں گے، ظاہر ہے انہوں نے جان بوجھ کے ووٹ لسٹوں کو ڈیلے کیا ہے۔ پھر میں جو مختلف چینل پر ایک دو باتیں کی ہیں کہ پھر پینک کریٹ ہوگا، اور پاکستان مسلم لیگ نواز اسمبلیوں سے استعفے دے دے گی؟ اگر نہیں دے گی تو آہستہ آہستہ ایک ایک دو کر کے لوگ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں 15 20 30 دن میں کتنے لوگ استعفیٰ دیتے ہیں۔ لوگوں کو گالیاں اتنی پڑ رہی ہیں کہ اسمبلی میں جانا ان کو کوئی نیک نامی کا باعث نہیں ہے۔ اچھا آخری سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے، اس کے بعد مجھے بریک پر جانا ہے اور اپنے مہمانوں کو بھی شریک گفتگو کرنا ہے شیخ صاحب۔ وہ یہ ہے آپ کے حوالے سے 2012 کے حوالے سے بڑا اہم سوال ہے۔ ایک تو آپ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوئے گی 2012 میں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تیسری قوت کے طور پر ابھر رہے ہیں، اور کیا یہ ہمارے لیے ایک مثبت چیز ہے؟ دیکھیں جی، آف کورس مثبت چیز ہے، لوگوں کو چوائس ملی ہے، لوگوں کی مجبوری، ورکروں کو عزت ملی ہے، جن ورکروں کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، جن کے لیے دروازے نہیں کھلتے تھے، ان کو احترام اور عزت ملی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں عمران خان کے جو تھرڈ فورس آئی ہے اس میں بہت اچھی بات ہے، اور لوگوں کو بہتری کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور تھرڈ فورس سے کم از کم آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اگنور ہو رہے تھے ان کی عزت پیدا ہو گئی ہے، اور ان کو عزت کی نگاہ سے شیخ صاحب اپنی حکمت عملی کے حوالے سے مختصراً بتا دیں، مجھے بریک پہ جانا ہے۔ دیکھیں آف کورس ہم تو میٹنگز کر رہے ہیں، ہم اتحاد کریں گے، عوامی مسلم لیگ اتحاد کرے گی کسی ایک گروپ کے ساتھ، اور اس کا فیصلہ ہم 9 مارچ کو کریں گے۔ اور تحریک انصاف میں جانے کے امکانات ہیں شیخ صاحب؟
ہے جی तहरीक इंसाफ में जाने के इम्कानात हैं? دیکھیں جانے یا نہ جانے میں نہیں، میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں. میں اگر اتحاد کے امکانات ہیں شیخ صاحب؟ کیوں، ہر چیز ممکن ہے جی. ہم نے کیا کسی کا کوئی، ہم سیاسی ورکر ہیں. ہم نے 22 تاریخ کو لیاقت باغ میں دفاع پاکستان کا بھی جلسہ رکھا ہے اور 9 مارچ کو ہم لیاقت باغ میں اپنے سیاسی فیصلے کا اعلان کریں. شیخ صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. بریک لینی ہے، بریک سے واپس آؤں گا اور اپنے اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں ان سے بات کریں گے.